بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے پروگرام صحت ہی زندگی کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کل لاہور پر فوگ نے، سموگ نے، شدید سردی نے اور اس کے ساتھ ہی ایک خطرناک بیماری نمونیا نے بھرپور حملہ کیا ہوا ہے۔ لاہور کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ سینکڑوں مریض ہیں نمونیا کے، لیکن افسوس کہ ان سرکاری ہاسپٹلز میں نمونیا کی ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جب ہمارے مشاہدے میں آیا کہ جب ڈاکٹر مریض کو لکھ کے دیتے ہیں نمونیا کی ویکسینیشن باہر سے لانے کے لیے، تو جو باہر فارمیسیز ہیں ایک تو وہاں پہ ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہوتی، اگر وہاں موجود ہے تو شاید وہ جعلی ہے یا اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ آج اس اہم ترین موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر طبیب اور وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ آئیے ان سے حقیقت حال جانتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ حکیم صاحب؟ الحمدللہ۔ سر، 3-4 چیزوں نے لاہور پہ ایک دم یلغار کی۔ اب نمونیا کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اب جیسا کہ میں نے بتایا ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے، تو اس کا آخر حل کیا ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ۔ مجھے 2-3 چیزیں آپ سے کرنی ہیں، وہ پروگرام سے پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ جتنی شدید سردی ہے لاہور میں، تو آپ کے 2-3 پروگراموں کے آپ کے ایڈیٹر نے جو تھم نیل نکالنے ہیں نا، وہ مجھے گھر سے نکلوانے والے تھم نیل ہیں۔ تو اگر تو آپ کے پاس کوئی رہائش کا بندوبست ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو وہ مجھے رکھ لیں گے، تو پھر اس طرح کے تھم نیل اس پروگرام کا لگائیے گا، ورنہ وعدہ کریں کہ یہ آپ بالکل جو میں باتیں کروں صرف اسی میں سے تھم نیل نکالیں گے۔ وہ نہیں سر جی، وہ 2-3 پروگرام نا خراٹے والے پروگرام اور وائرل پروگرام ہیں وہ سارے، اور وہ میرے دوستوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہمارے گھروں میں سے ہمیں وہ آ رہا ہے۔ بہرحال ایڈیٹر صاحب کو بھی میں الگ سے پوچھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے تھے لاہور کے والے سے، یہ اوورآل ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ مجھے میرے دوست احباب بتا رہے تھے کہ پنڈی میں بھی یہی چیزیں ہیں، فیصل آباد میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ نمونیا کی ویکسینیشن جو ہے پراپر یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر میں دستیاب ہونی چاہیے تھی۔ یہ نہیں تھی، پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں نہیں ہے یہ۔ اچھا، پھر یہ مافیا ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے، خود سے شارٹیج کرواتا ہے، پھر اس کے نا دوسرے کاؤنٹر برانڈز جو ہوتے ہیں ان کو اویلیبل کرواتا ہے۔ میں مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ نمونیا سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی احتیاطیں کریں۔ ہاسپٹلز میں بہت حالات خراب ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ ایک سادے فلو میں یا ایک چیسٹ انفیکشن میں گئے ہیں تو وہاں سے سپر فلو، نمونیا اور کرونا کا بھی نیا ویریئنٹ آ گیا، وہ تحفے لے کر آئیں گے آپ۔ اچھا، نمونیا بیسیکلی پھیپھڑوں کے ایک انفیکشن ہے جو کہ نہ صرف چھوٹے بچوں میں بلکہ بزرگوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں جو چھوٹے بچوں میں ہے، کیونکہ امیونٹی کا ایشو ہوتا ہے جی، تو وہی اس سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں ہمارے بزرگ۔ اچھا، کیونکہ وہ ساتھ ڈائبٹک بھی ہوتے ہیں، کوئی ہائپرٹینسو ہوتا ہے، کوئی کسی کے اور مسائل ہوتے ہیں، ایج زیادہ ہوتی ہے، وہ ایج جو ہے وہ خود ایک، آپ کو پتہ ہے بڑھاپا جو ایک مرض ہے، ان کو جو نمونیا ہو جائے ان کا بڑا خیال کریں۔ وہ اگر آپ سے کچھ مانگتے ہیں تب بھی، اور اگر آپ سے نہیں مانگتے تب بھی، نمونیا ان کو بہت جلدی اٹیک کرتا ہے اور بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ نمونیا کا طب یونانی میں بہت بہترین علاج ہے۔ اچھا، ہاں جی، میں آج آپ کو ایک بڑا زبردست آپ کے ناظرین کو نسخہ بتاؤں گا کہ اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ نمونیا ہو گیا ہے، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باقی سادہ نشانیاں بھی سب کو پتہ ہے کہ اس میں بخار بہت تیز ہوتا ہے، کھانسی سے سٹارٹ ہوتا ہے، سٹارٹ تو خیر عام نزلہ زکام کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پسلیوں کے نیچے جو ہے نا گڑے پڑتے ہیں، جب پیشنٹ سانس لیتا ہے نا تو وہ اندر کی طرف جاتا ہے، مطلب پسلیاں اندر کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چھوت کا مرض نہیں ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو لگ گیا تو دوسرے کو لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ وہ جب چھینکتا ہے، کھانستا ہے، تو اس وقت، اور سردیوں کو دن ہے یہ، اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، تو اس دوران نا لوگ ہیٹر وغیرہ چلا کے تو گھروں کے اندر محدود ہو جاتے ہیں، تو جو ایک پیشنٹ ہے نا وہ اس سے پھر دوسرے پیشنٹس کو بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ
اگر خدا نخواستہ نمونیا ہو گیا تو ہمارے ایک دادا استاد کا نسخہ ہے. اچھا. وہ آپ فوری طور پر ان کو استعمال کروائیں. اگر تو آپ خود سے سمجھتے ہیں تو کسی کوالفائڈ پنساری کے پاس جائیں اور یہ چیزیں لے کے بنوا لیں. نہیں تو کسی کوالفائڈ طبیب سے بنوا لیں, یا آن لائن اویلیبل ہے یہ نسخہ, آپ آن لائن آرڈر کر کے تو بنوا لیں. نہ صرف آج نمونیا بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بلکہ آئندہ جو اس کے مضر اثرات نمونیا کے رہ جاتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائیں گے. اچھا. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام سے آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, تو اس کو نوٹ کر لیجیے. نوٹ کر لیں. اچھا, اس میں ایک مقوی اعصاب نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو, یہ فارماکوپک نسخہ ہے, میں اس کی تفصیل بھی بعد میں بتاؤں گا. یہ لینی ہے 5 تولہ. اچھا. کشتہ 12 سنگا اس میں 1 تولہ لینا ہے, اور اس میں رائی جو ہے نا وہ 3 تولے لینی ہے, اور کاکڑا سنگی 3 تولے لینی ہے. اس کو دوبارہ سن لیجئے گا. مقوی اعصاب 5 تولہ, کشتہ 12 سنگا 1 تولہ, کاکڑا سنگی 3 تولے, اور رائی 3 تولے. اچھا, اس کے اندر منقع 10 تولے شامل کرنا ہے الگ سے کوٹ کر. الگ سے. اچھا, اس کی گٹلی نکال لینی ہے. ہاں جی, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ بڑا بالکل. شہزاد بھائی آپ حکیم ہو گئے ہیں. اچھا, اس کی گٹھلی, منقع کی گٹھلی نکالنے کا بہت کم طبیبوں کو پتا ہوتا ہے کہ گٹھلی سمیت جو ہے نا یہ فائدہ نہیں دیتا, بلکہ الٹا نقصان دیتا ہے. اچھا, اس کو اچھے سے کوٹ لیں, منقع کو کوٹ لیں گٹھلی نکال کے, اور باقی چیزیں اس میں شامل کر کے شہد کے ساتھ اس کی گولیاں بنا لیں. تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو آپ 2 گرام دیں گے, اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو 1 گرام دیں گے, اور اگر جو بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں کو بھی دیں گے. اچھا, مطلب ان کی والدہ کو بھی دیں گے تاکہ دودھ میں بھی اثرات آئیں اور وہ جلدی ٹھیک ہو. اور جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اور ان کو نمونیا ہو جائے خدا نخواستہ, وہ ان بچوں کی نسبت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو فارمولا ملک پیتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اچھا, اس میں جو مقوی اعصاب بتایا ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا. وہ ہم وزن ہوتا ہے دار چینی, عود سلیب, ریگ ماہی, جلوتری, جائفل, لونگ اور اکرکرا. اچھا, یہ سادہ چیزیں ہیں. ہاں, یہ جو آپ نے ایک انگریڈینٹ بتایا تھا مقوی اعصاب کے نام, مقوی اندر یہ مقوی اعصاب یہ سارے مل کے تو وہ ایک بنتا ہے. وہ ایک بنتا ہے. ہاں, اس طرح سے لے کے یہ ناظرین آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے. ہاں جی, اور یہ کسی کوالفائڈ طبیب سے بنا لیں, بنا کے رکھ لیں اپنے پاس. خدا نخواستہ کسی بھی پیارے کو یہ نمونیا کا مسئلہ ہو تو یہ اس کو دے سکتے ہیں. ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کو اس نسخے سے فائدہ ہو تو کم از کم ایک ضرورت مند کو اپنی جیب سے ضرور یہ نسخہ بنا کر دیجیے, یا کم از کم 10 لوگوں کو یہ بنائیں, بتا دیں. اچھا, اس سے پہلے شہزاد بھائی, اس سے پہلے نمونیا, کیونکہ اس وقت نمونیا, سپر فلو اور باقی جو علامات ہیں وہ کمپلیکس میں ہیں. اچھا, تو اس موسم میں ہلدی کا استعمال بڑھا دیں. بہترین اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی وائرل پراپرٹیز کی حامل چیز ہے. تو یہ بہترین استعمال اس کا کس طرح ہوتا ہے ہلدی کا؟ اس کا بہترین استعمال دودھ کے ساتھ. اچھا, گولڈن ملک بنائیں, لیکن اگر انفیکشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کی مقدار تھوڑی کم رکھیں. اچھا, 1 کپ دودھ کے اندر 1 چمچ ہلدی بالکل ٹھیک ہے. چائے والا 1 چمچ, چائے والا 1 چمچ وہ لے کے اس کو پکا لیں. اور اگر کالی مرچ وہ کہہ رہے ہیں ڈال دیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے, اثر پذیری وہ بہت بڑھ جاتی ہے, ایسا ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. کالی مرچ بھی ہے, ادرک بھی ہے, لونگ بھی ہے, جائفل بھی ہے, جوتری بھی ہے. وہ میں نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں نا مقوی اعصاب میں ہماری چیزیں, اس میں سے کوئی بھی ایک انگریڈینٹ ادھر ڈالا جا سکتا ہے. اچھا, تو یہ گولڈن ملک بہت زبردست ہو جاتا ہے, اور اس میں شہد اگر شامل کریں تو وہ بوسٹر ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ جو ایفیکیسی سمجھیں اس کی اگر اسٹرینتھ 1000 ہے تو شہد شامل کرنے سے وہ 2000 ہو جاتی ہے. یعنی یہ تو پھر ایسے مثلا گولڈن ملک جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو پھر ایک مثلا اس موسم میں تو کوئی بھی لے سکتا ہے نا, اگر اس کو نہیں نمونیا کی شکایت ہے, سردی کا موسم ہے. شہزاد بھائی, گھر میں اگر کسی ایک کو ہو گیا نا, مطلب سردی کی شکایت ہو گئی ہے اور کمپلیکس علامات آ گئی ہیں کہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ سپر فلو ہے, نمونیا ہے, یا وہ کرونا کا نیا ویریئنٹ آیا ہوا ہے وہ ہو گیا ہے, یا خدا نخواستہ ان سردی میں اس حالات میں اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر سردی والی انفیکشن ہے اور بخار نہیں اتر رہا تو گولڈن جو ملک ہے وہ بہت ضروری ہے جی. اور اس میں شہد شامل کر لیں تو وہ سونے پہ سہاگا سمجھ جائے, مطلب اس کی اسٹرینتھ ڈبل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں نمونیا میں خاص طور پر آرام بہت فائدہ دیتا ہے. اچھا, جو پیشنٹ ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے.
اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب پر نہیں جانا چاہیے، کچھ اور کام کرتے ہیں نا تو وہ جو ٹینیور ہے نا اس کا 6 سے 7 دن کا، وہ آرام کر کے گزارنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اچھا، ہائیڈریشن جو ہے نا وہ نمونیے کو بہت جلدی ٹھیک کرتی ہے، اچھا، بہت ضروری ہے۔ یہ جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہوتا ہے یہ ڈی ہائیڈریشن اچھا ہو جائے اور آکسیجن کی کمی سے ہوتا ہے۔ اچھا، بیسیکلی وہ سانس نہیں پورا آ رہا ہوتا، پورا نہیں لے پا رہے ہوتے تو اس میں جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سوپ اور یخنی وہ بہت بہترین ہے۔ وہ اس میں نمونیے میں خاص طور پہ شہزاد بھائی آپ کا پسندیدہ اس میں وہ ہے پرندوں کا سوپ۔ ہاں بالکل، یعنی کہ کوئی بھی چوزا لے سکتے ہیں، مرغی کا چوزا لے سکتے ہیں، بٹیر لے سکتے ہیں، مطلب چڑے کا سوپ بن سکتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ادرک، لہسن اور پیاز یہ لازمی شامل کریں۔ تو مرچ نہیں ڈالنی بالکل بھی، گرم مسالے تھوڑے بہت جیفل، جوتری یا دار چینی وغیرہ ڈالیں، لیکن سرخ مرچ وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اس میں بھی اگر یخنی میں یا سوپ میں ہلدی شامل کر لیں تو یہ ڈبل ٹرپل سٹرینتھ ہو جاتی ہے اس کا۔ اور نرم غذائیں استعمال کروائیں کیونکہ تیز بخار ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت نرم غذائیں استعمال کرتے وقت یہ خیال رکھیے کہ بادی غذائیں نہ دیں۔ ہاں، خاص طور پر چاول بالکل نہ دیں، دہی بالکل نہ دیں، کیلا بالکل نہ دیں، ٹھنڈی غذائیں تو بالکل نہ دیں، سادہ پانی بھی ٹھنڈا روم ٹیمپریچر والا بھی نہ دیں۔ اچھا، ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اور آخر میں پھر وہی گزارش ہے کہ جب اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں اس نسخے سے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی، جنہوں نے نمونیہ کے حوالے سے آپ کو بھرپور آگاہی فراہم کی اور ساتھ ہی آپ کو طب یونانی میں موجود اس کا علاج بھی بتایا کہ اس سے نہ صرف مریض ٹھیک ہو جائے گا بلکہ آئندہ انشاءاللہ اس کو کوئی اس طرح کی علامت بھی جو اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھ بھیجئے، حکیم مشرف زیدی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔